بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ڈیری فارمنگ کا جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، یعنی دودھ کا بزنس، ان کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ جو لوگ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، کتنے جانور ہونے چاہیے، ان کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، شیڈ ضروری ہے یا پھر جگہ کا کتنا ہونا چاہیے، اور آپ نے منافع کیسے کمانا ہے، یہ ساری باتیں آج ہم اسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو آپ جلدی سے جلدی میرے اس چینل پیسہ کماؤ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی میرے نیو لیٹسٹ ویڈیو آئے وہ بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تو آپ اس وقت یہ میرے پیچھے جانور بندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا سمال سا ڈیری فارم ہے۔ جی ہاں، ڈیری فارمنگ جو لوگ جانور باندھ لیتے ہیں 2 سے 4 اور کہتے ہیں ہم ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں، بھائی یہ ڈیری فارمنگ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ڈیری فارمنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس جو منیمم انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 10 سے 20 لاکھ روپے۔ جی ہاں، منیمم 10 سے 20 لاکھ انویسٹمنٹ ہو تب جا کر ایک نارمل سا ڈیری فارم تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں آپ نے کتنے جانور ڈالنے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گایوں کا ڈیری فارم، یعنی جو گائے ہوتی ہے اس کا آپ نے ڈیری فارم بنانا ہے، یعنی گائے خریدنی ہے۔ گائے آپ ساہی وال کی خرید لیں یا پھر ولایتی خرید لیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر دیسی۔ لیکن جو کہتے ہیں نا کہ بھائی آسٹریلین گائے کا، بھائی آسٹریلین گائے ہمارے پاکستان میں بہت ٹف ہے، ان کا رہن سہن، ان کا جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دودھ تو وہ دیتی ہیں لیکن ان پر جو خرچہ آتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک عام سا جو ڈیری فارمر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں نہیں کہوں گا کہ وہ یہ خریدے۔ اور اگر آپ نے بھینسیں خریدنی ہے تو بھینسیں کم خریدے۔ جی ہاں، میں آپ کو آج ہی بتا دوں کہ بھینسیں کم خریدے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا پھر جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں بھینسیں نہیں ہوتی۔ بھینسیں زیادہ تر صرف یہ برصغیر میں ہے، یعنی پاکستان، انڈو، چائنا، یعنی ان کنٹریز میں ہے۔ لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں وہ جو پریفر دودھ کرتے ہیں وہ بھائی گائے کا دودھ کا پریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گائے زیادہ لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہے تو اب آپ نے پتہ کیا کرنی ہے، آپ نے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کی ایک گائے خریدنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لاکھ روپے کے بھی حساب سے خریدے تو وہ منیمم جو دودھ دیتی ہے لاکھ روپے والی، وہ یعنی دونوں ٹائموں کا 4 کلو ایک ٹائم کا دودھ دے دیتی ہے، یعنی 8 کلو ایک دودھ ایک گائے دے دیتی۔ تو آپ نے 10 گائے خریدنی ہے، یعنی 15 لاکھ روپے کی آپ وہ گائے کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ 10 آپ نے گائے خرید لی، باقی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بھینسیں نہ خرید لی۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ ہے بھینسیں خریدنے کا تو پھر آپ نے 7 گائے کر دینی ہے اور 3 بھینسیں خرید لینی ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا یعنی ڈیری فارمنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس انویسٹمنٹ 20 لاکھ ہو، یعنی کم از کم آپ کے پاس 10 جانور ہوں، اور جو 10 جانور ہوں وہ کم از کم آپ کو جو دودھ پرووائڈ کرے وہ 100 کلو ہو۔ جی ہاں، یہ جو 10 جانور ہیں یہ آپ کو 100 کلو جو دودھ ہے ڈیلی کا لازمی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کچھ جانور دودھ دینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کچھ گابن ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے تو آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کچھ بچہ دینے والی ہوتی ہیں یعنی پریگننسی کی وجہ سے دودھ چھوڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وہ گائے لینی ہے جو دودھ بھی دے اور جو بچہ بھی دے۔ اب اس میں آپ میں ایک اور چیز بتاتا چلوں، جو سب سے مین چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے فارم کیسے تیار کرنا ہے۔ گائے آپ نے خرید لی لیکن اس کے لیے آپ نے فارم کیسے تیار کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک نارمل سا جو فارم میں ہے نا وہ دکھاتا ہوں۔ جیسے آپ یہ سیمنٹ کا دیکھ رہے ہیں، یہ والے یہ سارا سیمنٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ جانور ادھر ایک بندھا ہوا ہے، ایک ادھر بندھا ہوا ہے، اور آگے انہوں نے ایک کیا سین بنایا، انہوں نے آگے یہ پانی والی ایک بنا دیا حوضی جس میں پانی یہ ہوتا ہے۔ یہ انڈر گراؤنڈ سارا انہوں نے سسٹم کیا ہوا، یعنی موٹر ادھر لگی ہوئی ہے، موٹر سے یہ انڈر گراؤنڈ یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ یہاں سے انڈر گراؤنڈ اس میں جا رہا ہے، یعنی یہ نیچے سے ہوتا ہوا یہ آگے ہر ایک کھانے کے بعد دوسرا یہ پانی کی حوضی بنی ہوئی۔ لیکن انہوں نے ایک غلطی کی ہے کہ انہوں نے یہ اس ٹائپ کی نہیں بنانی تھی۔ اگر یہ گول بناتے یہ والے، یہ اگر گول بناتے تو اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا، کیونکہ ابھی اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں پانی جو ہے ایک تو وہ نکالنے میں بڑی دقت ہوتی ہے،
یعنی پانی چینج کرنے میں، ٹھیک ہے، اور یہ پانی بھی بہت جلدی یہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوشش کر رہی تھی کہ یعنی یہ جو حوض ہے اس کو گول تیار کرتے جس سے بندہ آسانی سے پانی کو باہر بھی نکال سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ نے ایک سسٹم یہ سیمنٹ والا یہ بنوانا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ایک نارمل سے ایک چھوٹا سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو کنڈے ہیں یہ آپ نے ایک اس سائڈ پر لگانا ہے، ایک اس سائڈ پر، پھر یہ اس کے یعنی دو جانور، یعنی ایک لیفٹ اور رائٹ، یعنی دونوں سائڈوں پر یعنی جو جانور باندھنے ہیں وہ ایک ایک باندھنا، اس کے علاوہ آگے آپ نے یہ پانی والی لازمی بنانی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو جانور ساتھ ہی چالا کھائے گا اور ساتھ ہی جب پانی پیے گا تو وہ جو اس کی دودھ بڑھانے کی جو کیفیت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے بغیر شڈ کے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے آگے کیا سسٹم لگایا ہوا ہے، یہ تو ہے اوپن میں، ٹھیک ہے۔ اب بھی جب یعنی یہ بارش وغیرہ آتی ہے تو یہ جانور ادھر ادھر ہی نہیں ہوتے، یہ کچھ جانور وہ ادھر کر دیتے تھے، پھر یہ جانور ادھر کر دیتے، یہ دیکھیں اس سائڈ پر بھی ہے، یہ ادھر بھی انہوں نے ان کی بھینسیں ہیں، بھینسوں کے بچے وغیرہ وہ علیحدہ کر دیتے ہیں، اور جو دودھ دینے والے جانور ہیں وہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے جو بچہ دینے والی وہ ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ایک سائڈ پر اس سائڈ پر کر دیتے ہیں، اور جب بارش آتی ہے تو یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ایک کنال زمین کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے پاس 10 جانور ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کتنی زمین ہونی چاہیے، ایک کنال تو لازمی زمین ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک تو یہ خرچہ ہو کہ آپ نے جانور 10-20 لاکھ روپے کے خرید لیے، اس کے بعد آپ بات کر لیتے ہیں چارے کی۔ چارہ تو یار اگر سٹی میں ہے تو وہاں سے تو بڑا ٹف ہوتا ہے، اگر آپ نے سٹی میں تیار کرنا تو آپ نے وہاں سائلیج تیار کروانا ہے، سائلیج، ٹھیک ہے نا۔ جو سائلیج ہوتا ہے وہ سائلیج بنانے والی مشین ہوتی ہے، وہ آپ لے لیں، یا پھر سائلیج بنایا ہوتا ہے وہ آپ تیار کروا لیں، ٹھیک ہے۔ سائلیج ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ سبز چارہ ڈالتے ہیں، ایک میں آج آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، جو جانور سبز چارے پر ہوتے ہیں وہ دودھ کم دیتے ہیں، جو سائلیج پر ہوتے ہیں وہ زیادہ دودھ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں پروٹین جو باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ مکس ہوتے ہیں، اس میں جو چارے سبز چارے کا جو نظام ہے وہ بہت کم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو دودھ دیتے ہیں ان کو سائلیج زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کو یعنی کھانے میں چیزیں دی جاتی ہیں اس میں آٹا، دال، کھل، بنولا، ونڈا، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو جانوروں کو دیتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ نے اگر 10 جانور ہیں تو آپ نے مزدور کتنے رکھنے، آپ نے جو مزدور رکھنے ہیں وہ 1 سے 2 تو آپ کے لازمی ہونے چاہیے، جی ہاں، یعنی اگر ایک بیمار ہو جائے تو دوسرا بندہ اس پر ورک کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ خود بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ساتھ مزدور بھی رکھ سکتے ہیں، اگر تو آپ گاؤں میں ہیں۔ اگر آپ گاؤں میں نہیں ہیں تو پھر آپ کو 2 مزدور رکھنے پڑ سکتے ہیں۔ تو جو جانور ہیں وہ 100 کلو جب دودھ دیں گے تو آپ بھی حساب لگا لیں کہ آپ کے علاقے میں اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ اگر دیکھ لیں 100 روپے کلو کے بھی حساب سے آپ دے تو وہ دیکھ لیں 10 سے 12 ہزار روپے کے ایک دن کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے 10 ہزار روپے کے حساب سے آپ لگا لیں کہ وہ منتھلی کہاں تک کرنے جا رہی ہے۔ یعنی ایک منتھ کے میں آپ ایک جانور کا جو ریٹ ہے نا وہ آپ نکال سکتے ہیں، یعنی ایک جانور کی جو آپ نے خرچہ کیا ہے وہ آپ بیک لے سکتے ہیں۔ اور اس میں جو مین پروفٹ ہوتا ہے نا، اس ڈیری فارم میں جو مین پروفٹ ہوتا ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، یہ والے، یہ اصل میں ڈیری فارمنگ میں مین پروفٹ ہے ان جانوروں کا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ آپ کا اصل پروفٹ ہے، جو کہ 100% پروفٹ اسی میں سے ہی آتا ہے۔ یعنی یہ پروفٹ وہ ہے کہ آپ کو جو کام کرنے والا اس کے لیے آپ کا یہ حساب کہ ایک جانور ہو جائے اس کی ساری تنخواہ، کیونکہ جو ایک جانور کو پال رہا ہے، یعنی جو ان کو چارہ وغیرہ ڈالتا ہے، وہ اس کی تنخواہ 10 سے 15 ہزار روپے ہوتی ہے، اور یہ ایک جانور کو اگر آپ اچھے سے پال لیں نا، یہ 1 سے 20 لاکھ سے 2 لاکھ روپے میں سیل ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک جانور سے اس کی ساری جو سال کی تنخواہ ہے وہ نکل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ سستے بھی ہوتے ہیں جو ایڈوانس لے لیتے ہیں، پیسے ایڈوانس لے کر کام کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو پریفر نہیں کروں گا کہ آپ کبھی بھی ایڈوانس میں پیسے کسی کو نہ دیں۔ اگر آپ نے بندہ وغیرہ رکھنا ہے تو آپ کبھی بھی اسے ایڈوانس میں پیسے کبھی نہ دیں، کیونکہ پھر بندہ بھاگ جاتا ہے، پھر پیچھے بندہ پڑا رہتا ہے اور جانوروں کا دھیان نہیں صحیح سے رکھ پاتا۔ تو یہ ساری میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، تھوڑی بہت جہاں تک ہے تو
اب آگے بھی میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس دیتا رہوں گا کہ کس طرح آپ نے یہ جانور خریدنا ہے، کون سے جانور بہتر ہے ڈیری فارمنگ کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل پیسہ کماؤ کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں۔